الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حضرات محترم، رمضان المبارک آیا، اپنی رحمتوں کو بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، اس کی سب سے اہم عبادت روزے کو رکھا، نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہیوں کو چھوڑا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر دانستہ یا نادانستہ بہت سی غلطیاں کرتا ہے۔ ہر غلطی کرنے کے بعد اسے بھول جاتا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو کبھی کسی کو نہیں بھولتی۔
ہم اگر بھول جائیں تو وہ گناہ ختم نہیں ہو جاتا. گناہ کے ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول پہلے آپ کا معمول تو نہیں تھا، آپ نے کس بات پہ آمین کہی ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہ میری طرف سے بھی یہ دعا قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی امت کے اندر جس کے پاس رمضان آیا اس رمضان کا فائدہ اٹھا کے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگ لی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین، میری طرف سے بھی ایسی ہی بات ہے. آج کی مجلس میں اور آپ جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کی بہت سی خطاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. کیا ہم نے سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کی ہے؟ اگر تو کر لی ہے تو یہ رمضان ہماری خوش نصیبی ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکا تو یہ رمضان ہماری بربادی اور ہمارے اوپر لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بن جائے گا. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اتنا کرم اور احسان کرتا ہے کہ اسے بار بار احساس دلاتا ہے اس بات کا. حدیث قدسی ہے، اس چیپٹر کے اندر ایک چھوٹی سی بات اللہ نے کی، بڑے پیار سے مخاطب ہو کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون فی اللیل والنہار. اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں ایسا مالک ہوں کہ ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم میں سے ہر انسان زندگی کی امید پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی امید پہ وقت کو مؤخر کرتا چلا جاتا ہے. ہم نے اپنے کتنے عزیزوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو، واقف کاروں کو دیکھا جو توبہ کی امید پہ توبہ نہ کر سکے، آج قبروں کی مٹی بنے ہوئے ہیں. اس لیے توبہ کے لیے ہمیں ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو توبہ کا کانسیپٹ ہی بڑا عجیب بن گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، دو لفظ بول دیں گے تو اس کا نام توبہ ہے. میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے. قوموں کے اندر اس کا اتنا احساس ہے، ہم اپنے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، اس میں بکواس، عشق، غلاظت، عورت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا کے شعراء اپنی قوموں کو سبق کیا دیتے ہیں؟ آپ جب مکے میں عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں گلی گلی میں ایک چھوٹے سے بچے کی مختلف نظمیں، اشعار گونج رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک بڑا زبردست ہے، وہ اپنی ذات کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا نفس توبی فرجعی وعن الہوى فترفعی للہ حمدا فاشکری وعن المہالک فرجعی. اے میری جان توبہ کر لے،
یا نفس توبی فرجعی، اے میری جان توبہ کر لے اور لوٹا، وعن الہوا فترفعی، تیری خواہشات تو بہت بڑھ چکی ہیں، حق تو تیرا یہ تھا، للہ حمدا فشکری، تم اللہ کی تعریف کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا، وعن المحالک فترفعی، کیا تو نے سوچا ہے تیری ہلاکت کے بہت سے سامان تیار ہو چکے ہیں؟ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائیں گے، لوگ گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوں گے، اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہوں گے، اپنی خباثتوں پہ فخر کریں گے، تو اب فرمایا عمہم اللہ بعذاب من عندی، پھر اللہ چاروں طرف سے عذاب کا سائبان ان کے اوپر ڈال دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اما فیہم اناس صالحون، کیا اس وقت کوئی نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ کہا ان کا کیا بنے گا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو لوگوں کو دکھ پہنچے گا، جو گناہ گاروں کو تکلیفیں پہنچیں گی، نیک بھی ان کی زد میں آ جائیں گے، اور آنے کا سبب کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو بچنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں، ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر وہ اللہ کی معافی اور مغفرت کی طرف چلا دیے جائیں گے، اور دوسرے سارے پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، ہم کن میں ہیں، کن کے ساتھی ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کی دل کی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے نفرت کرے۔ اگر ہماری تمنا یہ ہے تو رب دو بندوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ صرف توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی کاغذ لکھوانے کی ضرورت نہیں، ہمارا دل مفتی ہے ہمارے لیے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کیا میں اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو ترک کر کے معافی مانگ رہا ہوں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، امام نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے معافی اور توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ سب سے پہلی، انسان نے جو غلطیاں کی ہیں اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی پہ مصر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، تو یہ پہلا اصول ہی پورا نہیں کیا۔ پہلا اصول، ہم جن غلطیوں کی معافی مانگنے لگے ہیں اس پہ نادم، پریشان ہوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے۔ نمبر 2، انسان جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ تیسرا، یہ اس کا عقیدہ ہو کہ میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ یہ 3 شرطیں ہیں ایسے گناہ کے لیے جس کا تعلق ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے۔
یعنی حقوق اللہ. ایک گناہ وہ ہے جس میں میں آپ کا مجرم ہوں یا آپ میرے مجرم ہیں. میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ نے میرے ساتھ کی ہے. اس میں ایک چوتھی شرط ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی لو وگرنہ معافی نہیں ہوگی. اس کائنات کے اندر رسول اللہ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں اور رسول اللہ کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے. آپ نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو مخاطب ہو کے کہا یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، اے فلاں کے بیٹو، اے بڑے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو، میری تمہیں ایک نصیحت ہے، اگر کسی کا مال لیا ہے تو واپس کر دو، اگر زیادتی کی ہے تو معافی لے لو، اگر کسی کے ساتھ کسی کا حق تلف کیا ہے تو حق واپس کر دو. میں اس معاملے میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. میرے بھائیو، یہ تو خاندان تھا، رشتے دور کے تھے، چچا ماموں اور پھپھیوں کی اولادیں تھی. آپ کی اولاد اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے دیے. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک بیٹی رہ گئی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے جس کی ساری اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، اس کی ایک ہی بیٹی اسے نظر آتی ہو تو وہ کتنی محبت کرے گا اپنی بیٹی سے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے معاملے میں بڑے حساس ہو گئے تھے. آپ نے ان سے بھی کہا اے میری بیٹی فاطمہ، اعملی اعملی، عمل کرنا عمل کرنا، تیرا باپ قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکے گا. اگر اس کائنات کے سب سے عظیم اور بہتر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں. اور آپ کی بیٹی تو ایک پاکیزہ، ایک مقدس و مطہر انسان تھی، ہم جیسے تو نہیں تھے. وہ تو ایک پاک باز باپ، ایک پاک باز ماں کی بیٹی تھی جن کی تعریف اللہ آسمانوں پہ کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ معاملہ تو ایسا نہیں ہے. کیا ہم اس بات پہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اگر بے توبہ مر گئے تو اللہ کی عدالت میں ہم اپنی زندگی کے معاملات کا کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے بہت سے انسان یہ سمجھ کے اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں ہمارے بہت سے روزے ہیں، ہم نے بہت سا مال خرچ کیا ہے، بہت سے معاملات ہمارے مستحسن ہیں، اللہ مالک اور توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، زکاتیں بھی ہوں گی، حج اور عمرے بھی ہوں گے اور بہت سے نیک اعمال ہوں گے. جب وہ اپنی خوشی اور اچھے دل کے ساتھ اپنے مالک کے حضور جا رہا ہوگا تو حقدار آ جائیں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے اے مالک الملک، اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال چھینا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ فرشتوں سے کہے گے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو، جس کا جتنا جتنا حق ہے اس معیار کے مطابق اس کی نیکیاں ان میں بانٹ دو. فرشتے اس کی نیکیاں لے کے لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. پھر اللہ سے التجا کریں گے مالک نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہیں. تو اللہ مالک فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو. کہا یہ ہے میری امت کا مفلس انسان. آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں
ہم میں سے ہر انسان یہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ہر دوسرے سے فراڈ کرنا ہے، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے، دوسرے کے مال کو چھیننا ہے، دوسرے کے حق کو غصب کرنا ہے. کیا ہم بھول چکے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے؟ اس زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور پھر یہ نہیں ہوگا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا یہ کیوں کیا تھا. یہ ہوگا جو کیا تھا اب اس کا بدلہ لے لو. اب یہ بات بھی کسی مفتی سے پوچھنے والی نہیں ہے. ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے. اگر ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم سے زندگی میں بہت سی بھول ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو چکی، کیا ہمارے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک لفظ سنتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کس طرح؟ اللہ اکبر. مسند احمد میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے جو مسلمان نہیں تھے. آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے پوچھا مطالبہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو صفا پہاڑی ہے، لوگ جس پہ سعی شروع کرتے ہیں، اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ نے 2 دفعہ کہا لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر کہا لے آؤ گے ایمان؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آئیں گے. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ اس بات پہ ایمان لے آئیں تو تیرا کیا جائے گا؟ سارے خزانوں کا مالک تو ہے، تیرا کلمہ کن سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ صفا کو سونے کا بنا دے. جبریل آتے ہیں، آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوں. اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اے میرے نبی میں آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر صفا کے سونے کے بننے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو میں ایسا سخت عذاب کروں گا پہلے کبھی کسی کو نہیں کیا ہوگا. یا دوسرا اس کا متبادل یہ ہے کہ اس بات سے وڈرا ہو جاؤ، میں تمہارے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. آپ نے فرمایا مجھے یہ منظور ہے کہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہ جائے. تو حدیث میں آخر میں لفظ ہیں یہی آپ کی دنیا پہ اور آخرت میں لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ آپ نے سونے کو پسند نہیں کیا. پہاڑ سونے کا بن جائے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، اسے پسند نہیں کیا. اس کو پسند کیا کہ میری امت کو معافی مل جائے. تو ہمارے پاس یہ ایک بہترین چیز ہے جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور اللہ مالک نے ایک آیت اتاری سورۃ آل عمران کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا وما فیہا کے خزانے مل جاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کی خوشی ہوئی ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون. تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی تخصیص نہیں کہ اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہونا چاہیے، یہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے. تم میں سے کوئی بھی والذین کوئی بھی فعلوا فاحشۃ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، او ظلموا انفسہم یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے دوستی کر لے. ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے. جب اس کا تعلق رب سے بن جائے پھر اپنی اپلیکیشن دے دے. فاستغفروا لذنوبہم، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ توقع رکھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ نہ کرے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے. ہم نے توبہ کے معاملے میں بھی لطیفے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ معاملہ ایسا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک مصر کا شخص طواف کے دوران بڑی بے اعتدالی سے چل رہا تھا. ادھر دھکے دیتا ادھر دھکے دیتا، کبھی کچھ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا. ایک ضعیف العمر شخص کے پاس سے گزرا اور اسے بھی دھکا لگ گیا. اس نے صرف اتنا کلمہ کہا، یا اخی اتق اللہ اللہ ینظر الیک. اے میرے بھائی اللہ سے ڈر جا، تجھے احساس نہیں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یقین مانیے ایسے تھا جیسے وہ مر گیا ہے. پھر وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ احساس دلا رہا تھا ہر شخص کو میں بھی ہوں. اتنے کلمے کی بنیاد پہ اللہ ینظر الیک، اللہ تیری طرف دیکھ رہا ہے. جب ہم میں سے ہر انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو شاید جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. تو اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو لکھ رہا ہے، ایک دن اس نے ہمیں بدلا دینا ہے، تو پھر ہمارے دل میں اگر یہ کیفیت آ جائے کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو اپنی جان پہ کتنا بھی ظلم کیوں نہیں کر لیا. یہ نہ سوچنا میں گناہ گار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا. قبول کرنے کے بعد رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے جرم کیے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے. ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، ہر ہاتھ آنے والی عورت سے زنا کیا، لوگوں کے مالوں کو لوٹا. آپ نے فرمایا میرے ساتھی تیرا اسلام لانا تیرے سارے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جائے. میرے بھائیو کیا بحثیت مسلمان ہمارے دل میں بھی ایسی تڑپ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں بھی کتنی سیاکاریاں ہیں، ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ہم کون سی مہلت ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات کا واقعہ ہے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں سوئی ہوئی، اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، میں کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے سنتی. ایسے تھا جیسے ہانڈیاں ابل رہی ہے. میں نے تھوڑے سے اپنے حواس کو بحال کیا،
تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی، میں نے ٹٹول کے دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا کان قریب کیا، دیکھوں آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے کہتے کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے میرے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شیان شان ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے وقت میں اماں جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو سوجا ہوا دیکھا ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کے، رات کے اکثر پہر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے کرتے پاؤں سوج گئے، اور آپ کی گڑگڑاہٹ، آپ کا رونا، آپ کی منت و سماجت اللہ کے حضور دیکھ کے آپ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا عائشہ پوچھو۔ کہا اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سارے معاملات کو معاف نہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا اللہ نے جہنم کی آگ کو آپ پہ حرام نہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے۔ کیا جنت آپ پہ واجب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ تو اماں جی پوچھنے لگے پھر آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، اولا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ کی کیفیت یہ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتے۔ ہم اپنے مہینوں کی گنتی گن لیں تو شاید ہم 70 مرتبہ نہیں گن سکیں گے۔ اگر اس کائنات کے سب سے افضل اور برتر انسان، اگر آپ کی کیفیت یہ ہے تو ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ممکن ہے میرے عزیز بھائیوں ہمارے ذہن میں یہ بات آئے، اگر ہم نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ نے اس کے مقدر میں رزق، خوشی یا معاملہ لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے اللہ اپنے فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں ہم پہ آ جاتی ہیں۔ اور قرآن عزیز کے اندر بھی یہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے انسان، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، زمین میں جتنے فساد آتے ہیں، جتنے زلزلے آتے ہیں، جتنے سیلاب آتے ہیں، جتنے سمندر ابلتے ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتا ہے اب میں تم پہ کچھ نہیں کرتا، تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ سب کی سزا نہیں دیتا، بعض تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون،
ان مصیبتوں کو دیکھ کے واپس پلٹ آؤ۔ تو ہم میں سے کسی شخص کو مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ دعوت عام ہے، سورۃ زمر 24واں پارہ، اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جتنا بھی اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہارا رب تو وہ مہربان ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن کرو کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ انیب، انابت کہتے ہیں لوٹ کے آنا، یو ٹرن لے لینا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں دنیا کی بھول بلیوں میں غرق ہونے والے انسانوں، اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف یو ٹرن لے لو، واپس پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، لوگوں اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ تم پہ عذاب آئے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ پھر ان بہانوں کو بیان کرتا ہے، میرے سامنے یہ عذر پیش کرو گے۔ ان تقولا، پھر یہ نہ کہنا، نفس یا حسرتا، افسوس مجھے اپنی جان پہ، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ہر بات میں مذاق اڑاتا رہا، پھر مجھے یہ نہ کہنا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر یہ نہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، میں بھی اچھوں میں بن جاتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ بھی مجھے نہ کہنا جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لو گے، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہم اچھے بن کے واپس لوٹیں گے۔ بلا قد جات کا آیاتی، اللہ کہتا ہے تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، فکذبت بہا، کس نے حق دیا تھا کہ تم انہیں جھٹلاؤ، واستکبرت، ہر بات پہ تکبر کرتے رہے، وکنت من الکافرین، ہر بات پہ میرے حکموں کا انکار کیا۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ مولویوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر ایک گلی کے کونے پہ آگ لگی ہو اور دوسرے طرف سے رستہ بند ہو، تو اگر کوئی لوگوں کو یہ کہے کہ بھائی اس طرف نہ جاؤ، کوئی اور رستہ اختیار کر لو وگرنہ آگ میں جل جاؤ گے، تو وہ ان کا بدخواہ نہیں ہوتا، خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک معاملہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، اللہ قیامت کے دن اس خناس کے چہرے کو کالا کر دیں گے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کی کلام ہے،
24واں پارہ ہے، سورت زمر ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہمیں اللہ مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے توبہ کر لو، لیکن توبہ سچی کرنا۔ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات کر دی، توبہ اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور سورۃ فرقان میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ لوگوں کتنا مہربان رب ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، کہتا ہے اگر توبہ کر لو گے، الا من تاب، جو شخص توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اپنی زندگی نیک اعمال سے عبارت کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتے ہیں سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر کے لکھ دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توبہ کیسے کریں، کیا کلمات کہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ہر معاملے میں کنفیوز کیا جاتا ہے۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان نے بہکا دیا۔ اللہ نے پہلے کہا تھا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آدم علیہ السلام اس خناس کی باتوں میں آ گئے اور گناہ کر لیا، لیکن شیطان اور آدم میں فرق یہ ہے، شیطان کو گناہ کیا، اس نے غلطی کی تو شرمندہ ہونے کے بجائے مہلت مانگ لی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مہلت دے دے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، لفظ نہیں آتے تھے، طریقہ نہیں آتا تھا کہ مالک کو کیسے راضی کیا جائے، اس کو کیسے خوش کیا جائے، تو اللہ کو ترس آیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، خود کلمات سکھلا دیے، ان کلمات کے ساتھ میرے حضور منت کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قرآن میں وہ کلمات بھی آتے ہیں، کہا تم یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ آدم نے مہلت نہیں مانگی تھی، آدم نے اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کیا تھا، بلکہ اس قانون کے مطابق عمل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ فخر نہیں کرتا، مصر نہیں رہتا، بلکہ اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی معافی کی توفیق عطا فرما دے تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بن جائے۔ تو توبہ کیسے کریں؟ میرے عزیز بھائیوں، اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حاضر ہوئے دربار نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اے اللہ کے رسول،
مجھے کوئی بہترین میری زندگی کے متعلق جو بہت قیمتی چیز ہو دعا ایسی بتائیں. اور پھر دوسرا سوال کیا اس دعا کے کرنے کا بہترین وقت بھی بتائیں. آپ نے جو وقت بتایا وہ یہ تھا کہ جب نماز پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو، تحیات میں بیٹھو، تشہد پڑھ لو، پھر اس کے بعد درود بھیجو، درود کے بعد یہ دعا کرو. اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے تحیات کے اندر. تو جو دعا سکھلائی وہ کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا. فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تیرے پاس سے ملتی ہے. ورحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سید الاستغفار کے کلمات صبح فجر کے بعد پڑھے گا، اگر وہ اس حالت میں ایمان کی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ضرور جنت میں بھیج دیں گے. اگر وہ رات کو پڑھتا ہے اور اس رات اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے. یہ سید الاستغفار کے کلمات کیا ہیں؟ آپ اللہ سے کہتے ہیں یہ کلمات سکھلائے اپنی امت کو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. وانا عبدک، اے اللہ میں محمد تیرا غلام ہوں. انا علی عبدک عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اے اللہ جو تیرے ساتھ عہد کیا، معاہدہ کیا تھا اس پہ قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس شر، اس غلطی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہو گئی. وابوء بذنبی ابوء علیک بنعمتک علی، اے اللہ تیری ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. وابوء بذنبی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی ذنوبی، اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. جو انسان ان کلمات کو صبح پڑھے گا، اگر اس دن موت آ گئی تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے. جو رات کو پڑھے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. اسی طرح ایک کلمات آپ نے یہ بھی سکھلائے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے. انی قد ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. فاغفر لی ذنوبی، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کو علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے بھائی ادھر آؤ. وہ کہتے ہیں یا رب العالمین لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے.
فرشتوں سے پوچھے ہیں یہ دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے. کہا اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہے. کہا فرشتوں اسے پتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. کہا ہاں اللہ پتا ہے تو تبھی معافی مانگتا ہے. تو کہا فرشتے گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت. بندے کو چین نہیں آتا, پھر چلا جاتا ہے مالک کی بارگاہ میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ پھر فرشتوں کو بلا کے وہی کچھ کہتا ہے. جب تیسری مرتبہ بھی ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا یہ بار بار مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے, یہ آئندہ غلطی کر بھی لے گا تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. دیکھیں ہم اپنا رویہ اور اپنے رب کا رویہ, ہمارا اپنے رب سے رویہ کیا ہے اور ہمارے رب کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے. میرے عزیز بھائیو, آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان ہے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں یہ دعا مانگی. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں انہیں پتا ہے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارا دن دعائیں مانگی جاتی ہیں مغرب کے وقت تک. اور یہ بھی ایک یقینی بات ہے جو شخص وہاں گیا ہے اسے ہی اس بات کا احساس ہے کہ پوری زندگی کی مووی چلتی ہے. جو انسان کبھی اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہا سکا وہاں جا کے اس کی آنکھ بھی بہہ جاتی ہے. تو آپ وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رحمت ہے. اس پہاڑی کے پاس دائیں طرف پہاڑی کو لے کے کھڑے ہوئے, کعبہ کی طرف منہ کیا, کہا میں یہاں کھڑا ہوں. سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے, جو جہاں ہے وہاں اللہ سے دعائیں مانگے. اب میرا اپنا تصور ہے کہ سارا دن دعائیں مانگتا, جب جیسے جیسے سورج ڈوبتا ہے ویسے ویسے دل ڈوبتا ہے. انسان الفاظ میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتا جو وہاں ہوتی ہے. حتیٰ کہ 30 لاکھ لوگوں کا مجمع جیسے رات ڈلنے کے قریب آتی ہے انسان اپنے سانسوں کی آواز بھی سن سکتا ہے. ایسے خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق پہ اتنا ترس آتا ہے. سال کے 359 دنوں کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن کرتے. اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہیں, اللہم انک تعلم و ترى مکانی وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتحال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته وفازت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما يا خير المسؤولين يا خير الموتين يا أرحم الراحمين. اللہم اے میرے اللہ, انکا تعلم و ترى مکانی, تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں, وتسمع کلامی, میری بات کو سن رہا ہے, وتعلم سری وعلانیتی, اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے, ولا یخفى علیک شیء من امری, اے اللہ میری ذات کی کوئی بات بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, ولا یخفى علیک شیء من امری
امری وانا البائس الفقیر، اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، المستجیر جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت مانگتا ہے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار اپنے گناہوں پہ گڑ گڑاتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ اس طرح کراتا ہوں جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں کی وجہ سے کراتا ہے، من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی، وفاضت لک عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ورغم لک انفہ، رو رو کے ناک نکل رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا، وَكُمْ بِي رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میرا یقین ہے تجھ جیسا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا کوئی نہیں، یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اے اللہ میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا خیر الموتین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو دے سکتی ہے، اے اللہ اس لیے تجھ سے مانگا ہے مجھے بھی عطا کر دے، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں پہ رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پہ بھی رحم کر دے۔ اب میں اور آپ سوچیں کیا ایسے جذباتی کلمات کے ساتھ ہم نے بھی اپنے رب سے سوال کیا ہے؟ حالانکہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں تھا، تو ہم تو اپنے دامن میں بے شمار سیاکاریاں لے کے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ابھی وقت ہے ہم اس رمضان کو اپنے لیے خیر اور فلاح کا سبب بنا لیں۔ وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اپنی غلطیوں کی توبہ کر لیں اللہ سے۔ آج اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی تھی انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال لیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزیاں دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ہماری مصیبتوں کا مداوع استغفار میں ہے، اگر ہمارے رزق کی وسعت استغفار میں ہے، بلکہ سورۃ نوح کے اندر فرمایا جو شخص استغفار کرے گا 5 انعام اللہ کی طرف سے ملیں گے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں اللہ سے استغفار کرو، پہلا انعام اللہ یہ دیں گے تمہیں معاف کر دیں گے، دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان پہ تم پہ رحمت کی بارشیں برسیں گی، تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، پانچواں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو پاک رہنے والا بنا دے، تاکہ اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا بن جائے، ہماری مصیبتیں ٹل جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، میں جب سے یہاں آ کے بیٹھا ہوں جمعے کی اذان سے پہلے، ہر بھائی اور بہن کی ایک ہی آواز ہے، مجھ پہ فلاں مصیبت ٹوٹ پڑی، فلاں بیماری آ گئی، اولاد نہیں ہے تو نافرمان ہے، فلاں شخص میرا مال مار گیا. ہر انسان دکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ سے التجا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مشورہ بھی ہے. جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کیمیا بتایا، من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ یقیناً اسے مصیبتوں سے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کرے گا. ہماری مصیبتوں کا حل ہمارے پاس ہے، ہم کرتے نہیں ہیں. اللہ مالک ہمیں دعوت دے کے کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد تو کرو. ہم کیوں نہیں اپنے رب پہ اعتماد کرتے ہیں؟ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جب اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھیں. اگر کوئی شخص زندگی کے معاملات میں کسی بھی قسم کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کر لے. آپ نے مصیبت، تکلیف، اذیت کے وقت یہ دعا مانگی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. مشکل تیری طرف سے ہے، تو ہی اسے آسان کرتا ہے. اے مالک، میں اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے تیری منت کرتا ہوں، میرے سب بہن بھائی بھی تیرے حضور منت کرتے ہیں. اے اللہ، جس مسلمان پہ جو بھی سختی ہے دور فرما دے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ کی زبان سے اس کثرت کے ساتھ میں سنتی تھی یہ کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اگر انسان کی بیماری موت نہیں ہے تو اللہ ضرور حل کر دیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا جب کسی انتہائی بے بس اور بے کس مریض کے پاس بیٹھو تو اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اس عظیم رب سے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، اپنے بیمار کی طرف اشارہ کر کے کہے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مرض مرض الموت نہیں ہے الا عافاہ اللہ من ذالک المرض، اللہ اس مرض سے ضرور اسے نجات دے دے. تو یہ بات یاد رکھیں، ہم خود ہمت کریں، دعا کے معاملے میں درمیان کسی کو نہ لائیں.
آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور یقیناً اللہ اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ہر بات کو قبول کروں گا۔ اب کمی ہماری طرف سے ہے، اللہ ہمیں اپنی کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے لوگوں نے اپنے مختلف معاملات میں دعا کی درخواست کی ہے۔ کیا اکیلی عورت صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کر سکتی ہے؟ نہیں میری بہن، ایک دن اور رات سے زائد سفر ہو تو محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، زندگی اور رمضان مبارک کے جمعے میں قنوت نازلہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے پیارے بھائی، ساری زندگی کیا یا ایک مرتبہ کیا، یہ بات یاد رکھیں، جو کام رسول اللہ نے کیا وہ ہمارے لیے سنت ہوتی ہے۔ میں کوئی شوق سے یہ کام نہیں کرتا۔ یہ جب لوگ اپنی معاملات کی بات کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کے تذکرے کرتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا امام بخیل انسان ہے جو لوگوں کے کہنے پہ دعا نہیں مانگتا۔ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں جی دیوبندی ایسا کرتے ہیں، بریلوی ایسا کرتے ہیں، اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ہونا ضروری ہے یا رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے؟ تو اگر اطاعت ضروری ہے تو ہمیں آپ کی سنت پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے بے شک کوئی کام ایک مرتبہ کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی کریں تھے، وہ آپ کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا جی کتنی مرتبہ کیا تھا، کیا ہر سال کیا تھا؟ جب بھی مصیبت آئی آپ نے کیا تھا، نہ رمضان نہ غیر رمضان، کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 40 دن تک 5 نمازوں میں آپ نے کیا تھا، تو آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ میری حیثیت دین کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی انسان اعتراض کرتا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اللہ کے نبی کی سنت کا پابند ہوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ چلوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر جمعے رمضان کے اسپیشلی صرف آپ سے اپنے ادارے کے لیے اپیل کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہر سال آپ ہی اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی عزت میں، آپ کی صحت میں برکت نازل فرمائے۔ جو بھائی دے چکے ہیں اللہ ان کے رزقوں میں اور برکت دے، جو ابھی تک محروم ہیں وہ بھی کوشش کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ آپ کے معاملات کو درست فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، حکومت وقت سے التماس ہے کہ آپ سود کا لین دین نہیں چھوڑ رہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں کی ٹوٹل آمدنی نہیں، لوگوں کے ٹوٹل اثاثے بھی لے لیں گے تو سود کے معاملے میں اللہ نے کبھی برکت نہیں ڈالنی۔ ہر سال ایک ہی بکواس کرتے ہیں، ٹیکس چور، ٹیکس چور۔ جو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا، جو مسلمان سے زبردستی ٹیکس لیتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تم ہمیں ٹیکس کے معاملے میں چور کہتے ہو۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے مجرم ہیں، دنیا کے بھی ہیں۔ جو شخص اپنی زکوٰۃ پوری دیتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے،
جو زبردستی اس سے وصول کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس لیے ہر سال 3 کو 6، 6 کو 12، 12 کو 18، 26، 30، 100 سے بھی ضرب دے دو، تمہارے پیٹ کے جہنم نہیں بھریں گے۔ اس دن یہ کام ختم ہوگا جس دن سود کی لعنت کو اپنے کام سے نکال دیں گے، تو اللہ اس ملک کو سکون دے دے گا، اس کے معاملے میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين۔ الله اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔